میں نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، میں نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا جتنا بھی ذخیرہ ہے۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن کے خصوصی دعا کی جا رہی ہے، جن میری بھائیوں جن میری بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے، اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، ان کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولیے گا، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کر دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ میری جن بہنوں نے میرے جن بھائیوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس چیز حاجات، جس پریشانی، جس مشکلات، جس بھی پریشانی سے درپیش، امتحان میں کامیابی، لا علاج مرض میں مبتلا ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور آج رمضان المبارک کی پوری امت مسلمہ کے لیے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، UK، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے، ان سب کے لیے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سب کے لیے ہاتھ جوڑ کر اجتماعی دعا کی جائے گی۔ ان سب پریشان حال بندوں کے لیے، پریشان بہنوں کے لیے، جو میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، جنہوں نے بھی جہاں جہاں سے بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج رمضان المبارک کی شب قدر 27 رمضان المبارک کی خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعاؤں میں آمین لازمی بولنا ہے، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین بولنا ہے۔ اس طرح ہم سب کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ بالخصوص پوری دعا میں آمین ضرور بولنا ہے، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ خاموشی کے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب قدر کی خصوصی اجتماعی دعا کے صدقے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے، ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے صدقے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، اللہ پاک ان کے لیے رحمت اور بخشش کا مہینہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیری خیر کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی خیر سے نواز دے۔ اے اللہ، جمعۃ المبارک کا ببرکت دن کا واسطہ، جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جنہوں نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں سچائی کے مقام پر داخل کر، اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بڑا سمجھ کر قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کے کام میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام نیکیوں کو قبول کر، بے شک تو بہتر جاننے والا ہے۔ یا اللہ، ہر طرح کے حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہر طرح کے دشمنوں کے شر سے بچا، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب کا واسطہ تو ہماری تمام التجاؤں کو سن لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا راستہ عطا کر جو تیری طرف آتا ہو۔ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیری بارگاہ میں گناہ گار ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ اے میرے مولا، ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں کار، بہن بھائی بزرگ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں
روزگار عطا فرما۔ جو کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے اے میرے مولا ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کو ایسا بنا دے کہ ہر وقت تیرا شکر ادا کرتی رہیں۔ جو تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا کیا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں بھی شامل کر لے۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری اولادوں کو ایمان پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو تقوی عطا کر۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کو اپنا فرما بردار بنا، ان کو والدین کا تابعدار بنا۔ اے اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ انہیں صراط المستقیم والا بنا۔ اے اللہ پاک ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جن میری بھائیوں نے جن میری بہنوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، جس حاجات جس مقصد کے لیے جس بھی پریشانی سے مبتلا ہے وہ جس بھی مقصد کے لیے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان تمام حاجتوں کو پورا فرما جن کی وہ حاجت لگا کے بیٹھے ہیں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو علاج مرض میں مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے اے اللہ پاک انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک میری بہن میرا بھائی جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، دنیا کے جس بھی ملک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال مسقط عمان اٹلی یو کے دنیا کے جس بھی ملک سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک امت مسلمہ جہاں پر بھی بس رہی ہے، جہاں سے بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہی ہے، سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کا واسطہ، اس بچے ہوئے 10 دنوں کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ان سب کے ہاتھ اٹھائے غریبوں کی مسکینوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک تمام گناہ گاروں کو گناہوں سے بچا۔ اے اللہ پاک تمام گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک میرے والدین عزیز و کار جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور میرے بڑے عزیز و کار بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میرے خالہ میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ یا اللہ پاک ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں، یا اللہ پاک ان طاق راتوں کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، آنے والی لیلۃ القدر کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میں بڑے یقین کے ساتھ روزانہ تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک میرے اس یقین کو کامل رکھنا، میرے اس یقین کو قائم رکھنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جب ہمارا موت کا وقت قریب ہو تو ہماری موت کو ہم پر آسان کر دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کو روشن کر دینا۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دینا۔ اے میرے پروردگار جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر سکیں، یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا اسی طرح تو ان پہ بھی رحم فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کیا، یا اللہ پاک تو بھی ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس جمعہ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں داخل ہیں، گھر میں زیر علاج ہیں، جہاں پر بھی کسی قسم کی کسی مرض میں مبتلا ہے، ان کی کوئی بھی حاجات ہیں، ان کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، اس کو دور فرما۔ یا اللہ پاک اس جمعہ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ میرے والدین کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس سال ہم لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، رمضان المبارک میں جو لوگ تیرے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ رسول کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، جن میرے بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، جو نوکریوں کی تلاش میں بے یار و مددگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، اے اللہ پاک بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یہاں پر بسنے والے تمام عزیز و کار بڑے بزرگ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اے پاک پروردگار انہیں اپنے رزق میں سے بے تحاشا رزق عطا فرما، اے میرے مولا بالخصوص پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جس میری بہن نے، جس میرے بھائی نے مجھے جس میسج کے لیے جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی حاجات کے لیے کہا، جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے دعا کے لیے کہا، پیارے حبیب کا واسطہ ان میسج کرنے والے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام حاجات کو دور فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یہ گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اے میرے مولا صرف 10 روزے باقی رہ گئے ہیں، ان باقی بچے ہوئے 10 روزوں کا واسطہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو بخش دے، اے اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مجھے پتہ ہے کہ تو رمضان المبارک میں اپنے تمام بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یا اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ بابرکت مہینہ صرف 30 دن کے لیے نصیب ہوتا ہے، اے میرے مولا اس 30 دن کے بابرکت دن کی ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اس قبولیت کی گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک ہم پر اس بابرکت مہینے میں، ہم سب پر اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کی بارش کر دے، یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کا مہینے کو ہماری زندگی میں ایسا بنا دے کہ اس کے بعد ہم کبھی کوئی گناہ کر ہی نہ سکیں، اے میرے مولا ہمارے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری تمام ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے، اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے اس مہینے میں راضی ہو جا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، اس رمضان المبارک میں بے چین دلوں کو قرار عطا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے، یا اللہ ہماری تمام حاجتوں پر ان کا حکم فرما دے، اے میرے مولا ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کر دے، اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پاک ہمیں آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے پتہ ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کا واسطہ، اس مہینے میں پڑھی جانے والی تراویحاں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، تمام چیزوں کا واسطہ، تمام نیک عمالات کا واسطہ، ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، جس طرح ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کو تیر
تیر لگا، تو جب تیر نکالنے لگے تو انہیں بہت تکلیف محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں کہ مجھے اس کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں، پھر مجھے درد محسوس نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا کر، ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر۔ جو بے قصور جیلوں میں کسی بھی بے گناہ سزا کو بھگت رہے ہیں ان کی رہائی کر دے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ اے اللہ پاک، بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول فرما، جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما۔ بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں پہ بھی مجھے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے جن جن حاجتوں کے لیے کہا، اے پاک پروردگار اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ ان کے لیے جو جو حاجتیں یہ کر کے بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا الہی قبول فرما ان کی تمام دعاؤں کو، ان کے حق میں جو بہتر ہیں وہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو میں مانگ سکا مجھے وہ بھی عطا کر، جو میں نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں وہ بھی بہتر ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ پاک، اس رمضان المبارک کے مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ پاک، برے لوگوں کی صحبت سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ یا اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو فحش چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، کفر کو، شرک کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک، میرے اس چینل کو اور اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس دعا میں سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، بولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں بھی اس سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں، 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت کریں، وہاں پر تیرا آب زمزم پئیں، مدینے کی میٹھی میٹھی پاک پاک صاف صاف گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ میٹھا میٹھا مدینہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی بنا۔ یا اللہ پاک، تو نے آج تک ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں آگے بھی بے تحاشا نعمتیں عطا کر۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔